الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آج آپ کے لیے ماہ ربیع الثانی کا بہت ہی خاص عمل۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ربیع الثانی، جسے ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے، ہم میں جاری و ساری ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت سی کرامات ہیں، بہت سی برکات ہیں۔ آپ کے فیوض اور آپ کی برکات حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ ہم نے اس مہینے میں سورہ فاتحہ کا ہدف رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو فیض حاصل ہو، آپ کی نورانیت حاصل ہو، آپ ان کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ کو جتنا ہو سکتا ہے کثرت سے پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آ کر میسج کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا وہ سورہ فاتحہ جتنی بار پڑھا ہے وہ آپ کا کلیکٹ کر لیا جائے گا اور آپ کی طرف سے بڑی 11ویں شریف کے دن دعائے خاص کروائی جائے گی۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت و برکات تو آپ سب جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے طریقے سے علم حاصل کرتے اور اپنی تعلیم مکمل فرما کر اپنے زمانے کے علماء میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ دوران طالب علم آپ کو فاقہ کشی یعنی بھوک کے رہنے کی نوبت بھی آئی اور نہ جانے کن کن دشوار گزار مرحلوں سے گزرنا پڑا، مگر اس کے باوجود علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ نہایت محنت و مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے، اور جب اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فضل و کمال پر پہنچ گئے، بہت بڑے عالم دین بن گئے، آپ کی علمیت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، تو آپ کے استاد محترم حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس کے واسطے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اور اسی طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، یعنی میں نے علم کا درس لیا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر پہنچ گیا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ فقہ سیکھ اس کے بعد تنہائی اختیار کر جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو، اللہ پاک کی طرف سے سب سے زیادہ قریب راستہ بندگی کے قانون کو لازمی پکڑنا اور شریعت کی گرہ کو تھامے رکھنا ہے۔ تو اسی طرح سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد اپنے بچپن کے ایک واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری عمر 10 سال تھی، میں ایک دن اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا جو بچوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ اسی دوران ایک شخص ہمارے قریب سے گزرا جسے میں اس وقت نہیں جانتا تھا۔ اس نے فرشتوں سے یہی بات سنی تو اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ فرشتے نے کہا، عنقریب اس کی شان عظیم ہوگی، اس کو عطا کیا جائے گا، منع نہیں کیا جائے گا، اس کو اختیار دیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا، اور اس کو قریب کیا جائے گا، اس سے دھوکہ نہ کیا جائے گا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس شخص کو 40 سال کے بعد پہچانا تو وہ اس وقت کا ابدال تھا۔ تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشکل وقت میں بڑی محنت و لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا، پھر بیابانوں و ویرانوں میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا برسات، گرمی ہو یا سردی، اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا، اور اس وقت اپنے سر پر چھوٹا سا امامہ باندھتا اور معمولی سی سبزیاں کھاتا، یعنی کبھی کبھی یہ سبزیاں بھی نہ ملتی، مگر میں اپنا مطالعہ جاری رکھتا۔ پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھر کر زمین پر سو جاتا تھا۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا علم حاصل کیا، اتنی آپ کی فیوض و برکات ہیں کہ ہمیں بھی ان سے درس حاصل کرنا چاہیے، علم دین حاصل کرنا چاہیے،
آپ نے بہت سے وظائف دیے، آپ نے بہت سے عملیات بتائے، لوگوں کو مسائل سے نکالا، پریشانیوں سے نکالا۔ آپ کے اتنی علم کی واقفیت، اتنی وافر مقدار میں آپ کا علم ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کریں تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس میں سے چند قطرے۔ تو آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی 11ویں شریف کا ایک ایسا عمل لایا ہے، اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے، اللہ پاک زمین و آسمان کے خزانے آپ کی قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ زمین و آسمان کے خزانے پالیں، جیسے آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مسلمانوں پر آفتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو ان سب سے نجات پانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ سب کو مل کر درود پاک کی کثرت کرنی ہوگی، سورہ فاتحہ کی کثرت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ عملیات ایسے ہیں کہ جن سے ہر مشکل، ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ روزانہ کم از کم 3 تسبیحات حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں پر ہر آئی آفت، مصیبت، پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو آج آپ نے کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ آپ ابھی سے کرنا سٹارٹ کر دیں، چاہے تو آپ بڑی 11ویں شریف کے دن کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل جمعۃ المبارک کے دن بڑی 11ویں شریف بن رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دن کوئی بھی میٹھی چیز بنا لیں، نمکین چیز بنا لیں، گھر میں کھانے کا اہتمام کر لیں، جتنا حسب توفیق آپ ہو کر سکیں آسانی کے ساتھ۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارے گھر کے افراد مل کر 3 تسبیحات سورہ فاتحہ کی اول آخر 11 بار درود پاک، جو کوئی 3 تسبیح مکمل کر لے تو آخر میں ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لے۔ اب آپ نے سب نے ان کو کولیکٹ کرنا ہے، جمع کرنا ہے، جتنے بھی افراد ہیں، چاہے ایک ہی شخص ہے تو 3 بار سورہ فاتحہ، 1 بار سورہ یاسین پڑھ لے۔ اب آپ نے وہ جو کھانا ہے اسے ایصال ثواب حضور غوث اعظم کی روح پرفتوح کو کرنا ہے، اور آپ کے وسیلے سے مانگنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لیجئے۔ سخی کا در کھلا ہے، آپ جتنا مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے مانگیں، اللہ پاک سے مانگیں کہ اے میرے مولا، مجھے اپنے اس پیارے بندے کی، اپنے اس ولی کے وسیلے سے عطا فرما دے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جھولیاں بھر جائیں گے، آپ کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا، آپ کو نا امید نہیں کیا جائے گا، کہ جو بھی آتا ہے وہ نا امید نہیں لوٹتا۔ تو مزید وظائف کے لیے اسی طرح سے ہمارے چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیے، درود غوثیہ پڑھیے، اور سورہ فاتحہ جیسے ہم نے پہلے بتایا آپ جتنی بار ہو سکے 50، 100، 200 بار، 300 بار، 500 بار، 1000 بار، جتنا ہو سکے روزانہ کا پڑھ کر روحانی وظائف چینل کے نیچے کمنٹ باکس میں آئیے اور وہاں پر میسج کر دیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔